داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالجهاد مسوة فإذا القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج آغاز کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 سے. یہ سورۃ البقرہ کی بلکہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، بہت طویل آیت ہے. انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. بتایا گیا تھا کہ 5 آیات بہت طویل ہیں. آخری جو ہم نے پڑھی تھی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 تھی، وہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے. اور یہ اب 5ویں طویل آیت ہے جس میں دین یعنی قرض کے حوالے سے گفتگو آئی. اس کو آیت الدین کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیت جس میں قرض سے متعلق ہدایات اور رہنمائی عطا کی گئی. آئیے اس کا مطالعہ کریں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم ادھار کا معاملہ کرنے لگو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک کے لیے، فاکتبوا، تو اسے لکھ لیا کرو. ادھار کا معاملہ ہے تو مدت متعین ہو، 2 دن 4 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 2 سال 5 سال متعین ہو. نمبر 2، اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، لکھنے میں گڑبڑ نہ کرو. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اس کو اللہ نے سکھایا اسے چاہیے کہ لکھ دے. اللہ نے صلاحیت دی ہے تو لکھ دے، جبکہ اس کو لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہو. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ شخص کہ جس پر حق یعنی قرض ہے وہ لکھواتا جائے، یعنی جس نے قرض لیا وہ لکھوائے کہ بھئی کتنا پیسہ لے رہا ہوں، کتنی مدت کے لیے، اور کس طرح واپس کروں گا، کب واپس کروں گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرتا رہے. اللہ کا خوف دل میں ہو تو یہ معاملات آسان ہوتے ہیں، اور خوف خدا دل سے نکل جائے تو بڑے بڑے احکامات کو انسان پامال کرتا ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور پھر اگر وہ کہ جس پر قرض ہے وہ بے عقل ہو، سمجھ نہیں رکھتا، یا وہ کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ، اور اگر وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے اس کا کوئی ولی، اس کا کوئی سرپرست وہ لکھے انصاف کے ساتھ. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہ چاہیے کہ اس کا سرپرست لکھوائے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. یعنی کوئی کمزور آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، نادان ہے، بے سمجھ ہے، معاملات کا فہم نہیں ہے، تو اپنے کسی سرپرست سے لکھوا لے. اور جہاں بہت زیادہ کمپلیکیشنز کا معاملہ ہو تو کسی کنسلٹنٹ کی سروسز کو بھی ہائر کیا جا سکتا ہے لکھوانے کے لیے، مگر لکھوایا جائے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو انہیں گواہ بنا لو. أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذُكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے.
یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لکھنے کے ساتھ گواہ بھی بنا لو، 2 مردوں کو گواہ بنا لو اپنوں میں سے، اور اپنوں میں سے مراد یہ بھی ہے کہ مسلمان، اور کبھی مسلمان دستیاب نہیں تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ جنہیں تم پسند کرو، ہر ایرے غیرے کو گواہ نہیں بنایا جائے، صاحب اعتماد لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ 2 مرد دستیاب نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اسلامی شریعت کے مطابق کیونکہ عورت پر کفالت کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی اور اس کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر قرار دیا گیا، وہ ہوم میکر ہے بیسکلی، اس کا اصل ٹھکانہ گھر میں ہے، تو عام جو بزنس ٹرانزیکشنز وغیرہ ہیں عام طور پر امکان یہ ہے کہ خواتین کو اس کا علم نہ ہو۔ ہمارے دور کی بات نہ کیجئے، اسلامی معاشرت کی بات کیجئے تو خواتین کا اصل ٹھکانہ ان کا گھر ہے۔ تو اب ایک عورت نے جس سے گواہی دینی ہے بزنس ٹرانزیکشنز کے اندر، اس کو ہو سکتا ہے اس کا زیادہ تجربہ نہ ہو، تو دوسری ساتھ ہوگی تو آسانی ہو جائے گی۔ کورٹ کچہری میں آنا ہے، کورٹ میں آنا ہے، پردے کے معاملات ہوں گے، ایک عورت کی حیا آڑے آ سکتی ہے، جھجک ہو سکتی ہے، ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے، دوسری ساتھ ہوگی تو تسلی رہے گی۔ یہ حکمتیں ہیں جو بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہیں، باقی جنہوں نے اعتراض ہی کرنا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ پھر فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہ ہے اہم پہلو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے لکھت پڑھت ہوتی نہیں اور اس کے بعد پھر جھگڑے ہوتے ہیں، یا کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے کسی سے قرض لے رکھا تھا، لکھت پڑھت تھی نہیں، جن لوگوں نے پیسہ دیا وہ مانگنے آتے ہیں، تو جس کا انتقال وہ کہتا ہے بھائی میرے والد صاحب نے تو کوئی قرض نہیں لیا، اگر لکھت پڑھت ہے تو بتا دیجئے۔ بہت سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے لکھنے میں سستی نہ کرو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، ایک معین مدت تک کے لیے، مدت کا تعین اس میں ہونا چاہیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور گواہی کے لیے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ لکھت میں بھی ایک بات ہوگی، گواہ بھی موجود ہوں گے تو معاملے کو کبھی سلجھانا جبکہ جھگڑا ہو جائے آسان ہوگا۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہوگا کہ تم شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ سودا ہو، تجارت ہو، لین دین کیش کی بنیاد پر ہے، اس میں کوئی لکھت پڑھت نہ ہو، کوئی گواہ نہ بنائے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، آپس میں تم یہ لین دین کرتے ہی رہتے ہو کیش والا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوها، کہ تم اسے نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو۔ بعض سودے بہت معمولی ہوتے ہیں، چند روپے کے، بعض سودے لاکھوں کروڑوں کے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر اگر گواہ بنا لیا جائے اور ایسے موقع پر لکھت پڑھت بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اصل بات ہے کہ جھگڑا پیدا ہو تو اس کو نمٹایا کیسے جائے، اس کے لیے ثبوت کا ہونا بہت قیمتی بات ہوا کرتی ہے۔ تو وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، ایسے ہاتھوں ہاتھ کے سودے بھی کہ جو بڑے معاملات پر ہوں ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ نقصان کرے۔ یہ ایک معنی ہے، لکھنے والا لکھنے میں گڑبڑ نہ کرے، گواہی دینے والا گواہی دینے میں گڑبڑ نہ کرے۔ ایک اور ترجمہ عربی اسلوب کے اعتبار سے ہوگا، نہ لکھنے والے کا نقصان کیا جائے نہ گواہی دینے والے کا نقصان کیا جائے، لکھنے والے کو غلط لکھنے پر مجبور نہ کیا جائے، یا اگر اس کی کوئی اجرت ہے تو اس کے دینے میں ڈنڈی نہ ماری جائے، گواہ پر زور زبردستی کر کے غلط گواہی نہ دلوائی جائے، یا اگر اس کا کوئی خرچہ ہے تو وہ اس کو نہ دیا جائے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو فرمایا نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہی دینے والا، اور نہ لکھنے والے کا نقصان کیا جائے نہ گواہی دینے والے کا نقصان کیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تم پر گناہ کا معاملہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک آیت مکمل ہوئی، اتنی طویل آیت، اور آپ نے غور کیا قرآن کی یہ طویل ترین آیت سورۃ البقرہ آیت 282 کس موضوع پر ہے؟ یہ قرض کے معاملات پر، لین دین پر، ان کی لکھت پڑھت پر، ان کی گواہی پر مشتمل ہے۔ یہ ہے اسلام، ہمارا دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک پریکٹیکل کوڈ آف لائف، یہ زندگی گزارنے کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کی یہ طویل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے جو معاملات زندگی پر ہے، لین دین کے معاملات پر ہے۔ اس سے ہمارے دین میں معاملات کی ڈیلنگز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا،
اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فریحان مقبوضہ، تو کوئی شے گروی رکھوا دو قبضے میں۔ گروی رکھوانا، کوئی چیز کولیٹرل کے طور پر رکھوانا تاکہ قرض حاصل کر لیا جائے، جیسے لون لیتے وقت سیکیورٹی رکھوائی جاتی ہے، کولیٹرلز رکھوائے جاتے ہیں، اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تم حالت سفر میں ہو، کوئی لکھنے والا موجود نہیں، تو کوئی گروی رکھوا کر چیز قبضے میں قرض تم حاصل کر سکتے ہو۔ علماء اور مفسرین نے وضاحت فرمائی یہ معاملہ سفر میں بھی ہے، اور یہ حضر یعنی انسان جب اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنے وطن میں ہو تب بھی ہے، کہ سفر ہو یا گھر میں ہو، کسی سے قرض لیا جائے تو گروی کوئی شے رکھوا کر، کولیٹرل کوئی شے رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی کا اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کو امین بنایا گیا اسے چاہیے کہ اس کی امانت لوٹا دے۔ یعنی قرض دینے والے نے اعتبار کیا، اعتماد کیا قرض لینے والے کا، تو اب اس قرض لینے والے کو اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، اور جس سے اس نے قرض لیا اس کا قرض ٹھیک ٹھیک ادا کر دینا چاہیے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ ڈرتا رہے۔ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ جب گروی ایک شے رکھوائی گئی چیز کسی کے پاس رہن کے طور پر، تو جس کے پاس وہ شے رہن کے طور پر رکھوائی گئی اس پر بھی اعتبار کیا گیا۔ اب وہ رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھائے، ورنہ وہ خیانت کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو دونوں اطراف اعتماد جب کیا گیا تو اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے اور امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے جو کہ اس کا رب ہے وہ اس سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ یہ گواہی کا معاملہ بڑا قیمتی ہے ہمارے دین میں۔ یہ تو آج ہمارا دور ہے، 100 روپے میں گواہی، 1000 روپے میں گواہی خرید دی جاتی ہے، کورٹ میں جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ یہ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے ہمارے دین میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی بھی روایت ہے، اور آپ نے بڑے بڑے گناہوں کو گنوانا شروع کیا، شرک، کفر، والدین کی نافرمانی، پھر کئی اور گناہ گنوانے کے بعد آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ گویا کہ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ جس کی وضاحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی۔ فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے، وہ دل کا گناہگار ہوگا، وہ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ناظرین کرام، 39واں رکوع مکمل ہوا، وقفے کا موقع ہے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملاقات ہوتی اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ كلام الله داوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آئیے اب سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 284 ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو، اللہ تمہارا محاسبہ فرما لے گا۔ یہ بہت ہلا دینے والی آیت ہے۔ تمہارے اندر جو کچھ ہے چھپا کر رکھو یا ظاہر کرو، اللہ حساب لے لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ صحابہ کرام اس آیت پر لرز گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں آنے والے خیالات پر تو پکڑ ہو جائے گی، ہم تو مارے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آیا اسے مانو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، وہ آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس جس کو چاہے اللہ معاف فرما دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ کل اختیار رکھنے والا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات کی خصوصیت یہ ہے کہ سارا قرآن زمین پر نازل ہوا، مگر یہ 2 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 7 آسمانوں کے اوپر عطا کی گئیں۔ یہ معراج کا تحفہ ہے جو رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے ہوئے ان 2 آیات کی تلاوت کر لے تو یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور ایمان والے بھی۔ یہ بڑا پیارا حصہ ہے اس آیت کا، رسول اللہ کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر آیا، رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے اس پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ یہ ایمان کی تفصیلات ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور اہل ایمان نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، وہ ان کی غلط باتیں تھیں۔ ہم نے کیا کہا اور ہمیں کیا کہنا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پچھلی آیت کا ذکر صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ دل کے اندر آنے والے خیالات پر بھی پکڑ ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اللہ کی ہر بات کو ہم نے ماننا ہے۔ غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی بخشش کا ہم سوال کرتے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ آخرت کا بیان بھی آ گیا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر بھی ایمان کا ذکر آ گیا۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اتنا جتنا اس انسان کی استطاعت ہوتی ہے۔ یہ ہے بڑی پیاری آیت، اور آیت کا بڑا پیارا حصہ جس میں ہمیں ایک تسلی آ گئی اللہ کی طرف سے کہ اللہ اتنا ہی ہمیں ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے جتنی ہمارے اندر استطاعت ہو۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی کے مطابق مکلف، ذمہ دار یعنی اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نے جو نیک عمل کیا اپنے بھلے کے لیے، اور جو برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یہ ہے بہت کیٹیگوریکل انداز میں بات، ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ کوئی نیکی کی تو اپنے بھلے کے لیے، اور کوئی گناہ کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ ناظرین کرام، اس مقام پر اب بہت ہی پیاری دعائیں ہیں جو رب العالمین نے ہمیں سکھائی۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھا بھی دیں اور اس کا جواب بھی دے دیا۔ ہم پہلے دعائیں پڑھتے ہیں، پھر جواب بھی سنیں گے جو ایک حدیث میں آتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیا دعائیں ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ بھول کر کوئی کام ہو گیا تو اللہ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ خطا ہو گئی، ایک کام کرنے چلے تھے دوسرا ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ مثلا روزے کی حالت میں بھولے سے کھا لیا، اللہ امید ہے معاف فرما دے گا۔ ایک انسان جانور کا شکار کر رہا تھا، غلطی سے گولی انسان کو لگ گئی، اس کا جو بھی ازالہ ہے وہ تو کرنا ہوگا، مگر انشاءاللہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ روایت ہے ابن ماجہ شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میری امت پر خطا کو، نسیان کو، اور وہ اعمال جو جبرن کرائے جاتے ہیں معاف کر دیا۔ جو بھول ہو جائے، جو چوک ہو جائے، خطا ہو جائے، اور زبردستی جو کام کرائے جاتے ہیں، اللہ نے میری امت پر سے معاف کر دیے۔ معافی کا اعلان بھی ہے اور دعا بھی اللہ نے سکھا دی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر بوجھ نہ ڈال ایسا جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ہم سے پچھلے لوگوں پر۔ پچھلی امتوں پر بڑی سختیاں تھیں، پچھلی امت پر بڑی مشکلات تھیں، اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانیاں فرما دی۔ پچھلی امت کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، ہمیں دے دی۔ پچھلی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، ہمارے لیے اللہ نے حلال فرما دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی کی دعا سکھائی گئی، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جیسے کہ تو نے بوجھ ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنے پیارے الفاظ جو اللہ نے ہمیں سکھا دیے۔ اے ہمارے رب، وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوا
جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں، واعف عنا اور ہمیں معاف فرما، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما۔ بہت پیاری دعائیں، بہت پیاری دعائیں۔ اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا بے شک اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے، تو ہمارا کار ساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین تو ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے، یہ دعا صحابہ کرام نے بھی کی ہے۔ کب؟ غزوہ بدر سے پہلے، کافروں سے جنگ ہونے لگی ہے، یہ ایمان والے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعائیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ یہ تو ہوئی دعائیں۔ جواب کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر دعا پر جواب دیتا ہے، قد فعلت قد فعلت قد فعلت، میں کر چکا میں کر چکا، میں دے چکا میں دے چکا۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت پر جواب آتا ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ کی ان دعاؤں کی ایک ایک دعا پر جواب آتا ہے۔ کیا ہم اتنے یقین سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے، دین میں آسانی کے لیے، کافروں کے مقابلے کے لیے، کفار پر فتح حاصل کرنے کے لیے؟ کیا ہم اتنے دل سے دعا مانگتے ہیں، اتنے یقین سے دعا مانگتے ہیں جتنا یقین ان الفاظ میں ہے مسلم شریف کی روایت میں، قد فعلت، یقیناً میں کر چکا، یقیناً میں دے چکا۔ ایک اور بات، کیا آج ہم یہ دعا کرنے کے مستحق بھی ہیں؟ ہم دعا کر رہے ہیں نا، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ آج مسلمان حکمرانوں کا عالم کیا ہے؟ یہودیوں اور نصرانیوں سے انہوں نے تعلقات قائم کر رکھے، مسلمانوں کو قتل کرواتے ہیں کافروں، ظالموں اور جابروں سے۔ اور آج ہم مسلمانوں کو کس کی تہذیب پسند؟ آج کافروں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے باغیوں کی تہذیب کیا ہمیں پسند نہیں؟ کیا جب ہم غیروں کی باتوں پر عمل کریں گے، غیروں کی تہذیب کو اختیار کریں گے، اللہ کے باغیوں سے محبتیں بڑھائیں اور اسلام کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کریں گے اور ان سے نفرتیں رکھیں گے، تو کیا ہم دعا مانگنے کے مستحق بھی ہیں؟ تو یاد رکھیے، دعا مانگنی بھی چاہیے اور دعا کا مستحق بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہماری محبت اللہ سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اللہ کے رسول پر اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر ایمان رکھنے والوں اور ان تعلیمات پر عمل کرنے والوں سے ہونی چاہیے، تب یہ دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس اے اللہ ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کا مطالعہ اس مقام پر مکمل ہوا، 286 آیات اور 40 رکوع۔ بہت مختصر ہم نے بات کی، مگر جو کچھ بھی ہوا اللہ کے فضل سے ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان احکامات کو ہم یاد رکھیں۔ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ بھی آ گئی، پچھلی امت کے کرتوت اور افعال اور اعمال بھی آ گئے۔ اللہ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے سامنے امت کا مشن بھی آ گیا، ہمارے سامنے قرآن کو تھامنے کی بات بھی آ گئی، ہمارے سامنے دین حق کی گواہی دینے کے تقاضے بھی آ گئے، ہمارے سامنے عبادات کا ذکر بھی آ گیا، ہمارے سامنے معاملات کا بیان بھی آ گیا، ہمارے سامنے قتال فی سبیل اللہ کے تقاضے اور مطالبات بھی آ گئے، ہمارے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کی باتیں بھی آ گئیں، اور اللہ رب العالمین نے اتنی پیاری پیاری دعائیں بھی ہم سب کو سکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اس کتاب اور اس کی ان آیات کا فہم بھی عطا فرمائے، اور ان تقاضوں پر اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی خلوص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا